الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احوال، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات اور خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا انداز، یہ سب اور بہت کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روزانہ ہی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے درس حاصل کرنے، اسے سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت یقیناً ہمارے لیے راہبر ہے، رہنما ہے۔ ہم زندگی گزارنے میں محتاج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہوں یا احادیث مبارکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت ہے، رفعت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، وہ گھر کے باہر ہو، بازار میں ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز مسجد میں ہو، یہ امتیاز، یہ وصف اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ آپ کا ہر انداز زندگی گزارنے کا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا، دیکھا، جانا اور اسے امت تک پہنچایا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، جی ہاں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا انداز ہے، جیسے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، جس کو فالو کر کے، جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے پیارے رسول کا پیارا خاندان۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس خاندان سے، جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے آباء و اجداد، جی ہاں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک فرد کو زمانے میں، قوم میں، قبیلے میں وہ ممتاز مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دیکھنے والے عش عش کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی ذہانت، حسن، جمال، حکمت اور دانائی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے میں وہ عطا فرمائی تھی کہ ان کی دانائی، ان کی حکمت، ان کا سوچ، فکر، تدبر، خدمت خلق کرنا یہ زمانے کے لیے رہبر اور رہنما ہوا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں اور پھر جو سلسلہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام افراد کو مصطفیٰ، چنا ہوا، برگزیدہ لوگوں میں سے، بہت سارے لوگوں میں سے منتخب کیا ہوا اللہ تبارک تعالی نے بنایا۔ کیسے؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ افراد چنے ہوئے تھے، یہ افراد برگزیدہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سارے زمانے میں
اپنی قوم کے اندر ممتاز فرمایا تھا۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر ہم ایک بات پر غور کریں، ہم نے کوئی چیز اگر خریدنی ہو، بازار سے جا کر لینی ہو، تو ہر آدمی اپنے سوچ، فکر، تجربے اور لوگوں سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق بہتر سے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی چیز ہو، یوں کہہ لیجئے موبائل اگر کسی شخص نے خریدنا ہے تو اپنے رینج کے اعتبار سے، پھر وہ اپنے دوستوں سے، لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے کہ میں کون سا لوں، موبائل کون سا جو ہے وہ چلنے میں اچھا ہے، استعمال میں جو ہے وہ اچھا ہے۔ یوں کر کے اسی طرح گھر کی دیگر اشیاء کے بارے میں آدمی مشورہ بھی کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، فکر بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس چیز کو وہ لیتا ہے۔ ہمارا انتخاب اپنے اعتبار سے ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سوچ فکر کے بعد کسی چیز کو منتخب کرتے ہیں، کسی چیز کو لیتے ہیں، لیکن جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ جو میں نے مشورے کیے تھے، جو سوچ فکر تھی، بہت ساری چیزوں میں سے میں نے جو انتخاب کیا تھا وہ انتخاب کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ تو ہے ہمارا دنیاوی اعتبار سے بارہا کا تجربہ جو ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کا بھی ہوا ہوگا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کے انتخاب پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کے افراد کا انتخاب کس نے کیا؟ انسانوں نے؟ 2 نے، 4 نے، 6 نے، 8 نے، یا ساری مخلوق نے؟ نہیں، انہیں منتخب کرنے والا ہم سب کو، تمام انسانوں کو پیدا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے منتخب فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتخاب کو کیسے بیان فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ فاختار من بنی آدم العرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو عرب ہیں انہیں منتخب کیا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ فرمایا واختار من العرب مدر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر عرب میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مدر کو خاص کیا۔ یہ افراد، غور فرمائیے، عرب اور پھر عرب سے مدر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب بیان فرما رہے ہیں، ان افراد کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے نسب میں آتے ہیں۔ فرمایا مدر کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا۔ پھر فرمایا وَاخْتَارَ مِن مُدَر قُرَيْشًا، نبی پاک علیہ السلام نے مزید اس کو کلوز کر دیا، ارشاد فرمایا کہ مدر یہ بھی منتخب کردہ تھے اللہ تبارک و تعالی کے، لیکن ان میں سے پھر مزید جب شاخیں نکلی تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو منتخب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے چنیدہ بندوں میں، چنیدہ لوگوں میں، چنیدہ اللہ تبارک و تعالی کے قبیلے میں کیا ہوا؟ قریش کو اللہ کریم نے منتخب فرمایا۔ فرمایا اب قریش میں سے پھر مزید شاخیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاخْتَارَ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قریش میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کو خاص کر دیا۔ انہیں مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو قریش بہت بڑی شاخ، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک خاندان بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا۔ کس کے لیے؟ اللہ اکبر، آگے خود نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کس کے لیے منتخب فرمایا۔ فرمایا پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہ وہ بنو ہاشم میں سے پھر وَاخْتَارَنِي مِن بنی ہاشم، ارشاد فرمایا بنو ہاشم میں سے میرے رب نے مجھے منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا مِن خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ، ارشاد فرمایا میں منتخب کردہ لوگوں سے منتخب کی طرف جو ہے وہ مجھے منتقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو خاص کیا، اب مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، جن لوگوں کو، جس قبیلے کو، جس ایک خاندان کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرمائے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی پھر
ہر اعتبار سے، وہ عقل ہو، حسن ہو، جمال ہو، حلم ہو، یعنی ظاہری صفات ہوں یا باطنی اجلا پن ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جب چنا ہے تو پھر ان تمام کی تمام صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ممتاز بنایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی فہم اور ذکاوت عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام ہے مدر۔ اللہ اکبر۔ یہ مدر اور ان کے بھائی، ان کا واقعہ کس قدر عجیب ہے اور ان کی فہم اور فراست پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے والد نے انتقال کے وقت ان سے کہا کہ اگر وراثت میں کوئی پس و پیش ہو جائے، تمہیں کچھ اختلاف ہو جائے تو فلاں قبیلے کے سردار کے پاس چلے جانا۔ ان چاروں میں اختلاف ہوا، چاروں نے سفر شروع کیا۔ جب سفر کرتے 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 ایک مقام پر پہنچے، وہ مقام کیسا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک فصل ہے، گھاس جو ہے وہ وہاں اگی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور یہاں سے کھا کر گزرا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی ملا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے میرا اونٹ تو نہیں دیکھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کی فہم و فراست، دانشمندی اور عقل کا اندازہ لگائیے۔ ایک بھائی نے جو مدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں، حضور کے خاندان میں جن کا ذکر ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے وہ تمہارا اونٹ جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب دوسرا بھائی جو تھا اس نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے؟ وہ جو مالک تھا اس نے کہا ہاں جی لنگڑا بھی ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا، کہنے لگا کہ وہ بھاگا ہوا ہے، تم سے بھاگ کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ بھاگ کر بھی آیا ہے مجھ سے، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے اس کو خود سے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چرتا ہوا یہاں سے گزرا ہے، بلکہ بھاگ کے آیا ہے۔ چوتھے بھائی نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ چاروں کی باتیں عجیب و غریب سن کر وہ شخص حیران ہو گیا، کہنے لگا میرا اونٹ نکالو، بالکل یہی علامتیں ہیں جو تم نے کہی ہیں۔ تو جو یہ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت مدر اور ان کے 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا ہم نے تمہارا اونٹ دیکھا ہی نہیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا نشانیاں تم نے پوری بتائی ہیں کہ اونٹ کانا بھی ہے، ایک آنکھ ہے اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، وہ بھاگ کر بھی آیا ہے اور پاؤں سے لنگڑا بھی ہے، اور کہتے ہو ہم نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب تم نے میرا اونٹ غائب کر دیا ہے۔ وہ ان چاروں کو لے کر کہنے لگا میں جو قبیلے کا سردار ہے اس کے سامنے تمہارے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کرتا ہوں، تم چلو میرے ساتھ۔ یہ چاروں وہاں حاضر ہوئے، اللہ اکبر، اس شخص کے پاس، اور جانا بھی اسی کے پاس تھا۔ اب اس نے حیرانی سے پوچھا کہ تم اس شخص کا اونٹ دو، جب تم نے نشانیاں پوری بتائی ہیں تم نے اور کہہ رہے ہو دیکھا ہی نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اب اس سردار نے پوچھا کہ تمہیں پھر کیسے پتا چلا کہ وہ ایک آنکھ والا ہے دوسری آنکھ نہیں ہے؟ تو حضرت مدر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ کھیتی تو دونوں طرف تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک طرف کی گھاس جو ہے وہ کھائی گئی ہے اور دوسری طرف کی چھوڑ دی گئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ وہ ہے جو ایک آنکھ والا ہے۔ 2 آنکھیں ہوتی تو دونوں طرف کی گھاس کھاتا، ایک طرف سے فصل کو چرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے۔ اب سردار نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، اونٹ لنگڑا تھا؟ تو اب دوسرے بھائی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے اس کے پاؤں کے نشانات پر غور کیا تو ایک پاؤں خوب اچھی طرح سے زمین کے اوپر چھپا ہوا تھا اس کا نشان، اور دوسرا پاؤں جو ہے ہلکا چھپا ہوا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اونٹ ایک پاؤں پر زور دے رہا ہے، دوسرے پاؤں سے لنگڑا ہے، درست انداز میں چل نہیں سکتا، تو اس لیے مجھے پتا چلا اور میں نے کہا کہ وہ لنگڑا کے چلنے والا اونٹ ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب تیسرے بھائی کی باری آئی، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے؟ تو اب آپ دیکھیے اس تیسرے بھائی نے کہا کہ میں نے غور کیا کہ یہ جو جانور، یہ جو اونٹ چل کے جا رہا تھا، اس نے چلتے ہوئے جانوروں کی عادت ہوتی ہے، اس نے مینگنیاں بھی کی، تو وہ سب ایک جگہ گری ہوئی تھی،
کہتے ہیں اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس کی پونچھ ہوتی، یہ حرکت کر رہی ہوتی اور یہ بکھری ہوئی ہوتی، ان کا بکھرا ہوا نہ ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اونٹ پونچھ والا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی پونچھ کٹی ہوئی تھی۔ چوتھا بھائی جو تھا اس سے کہا بھی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بھاگ کر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، جو جانور تسلی سے چرتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے جہاں زیادہ گھاس تھی وہاں سے چرا ہوا اور پھر چھوڑ دیا، پھر چرا ہوا پھر چھوڑ دیا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جس نے بھاگتے بھاگتے اس کو چرا ہے۔ تو اس پر میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا واقعی تمہارا جانور، تمہارا اونٹ بھاگا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا بھاگا ہوا ہے۔ جب سردار نے ان چاروں بھائیوں کی بات سنی تو اس شخص سے کہا کہ بھئی انہوں نے واقعی تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فہم اس قدر عطا کی ہے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ جانور اس طرح کا ہے۔ کہنے لگا کہ واقعی اس قدر فہم، فراست، عقل، شعور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فہم عطا کیا۔ پھر ایسی یہ جو ایک درخت ہے جس کی شاخیں مختلف پھیلی، جس کے اندر لگنے والا ایک پھل، ایک پھول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر اللہ کریم نے انہیں کیسی عقل، دانشمندی اور فہم سے نوازا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عقل کے متعلق حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں 71 آسمانی کتابوں میں نے یہ بات پڑھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ساری مخلوق کو اللہ تبارک تعالی نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اگر اسے جمع کر لیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایک طرف رکھا جائے، اور جو عقل اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اس کو جمع کر کے ایک طرف رکھا جائے، فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق کی عقل، اور صرف اب نہیں قیامت تک جو عطا فرمائے گا ان سب کی عقل کو اگر جمع کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عقل کے مقابلے میں وہ کیسی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جیسے بہت بڑے صحرا اور ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ساری مخلوق کی عقل ریت کے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عقل کے صحرا کے سامنے، کہ اتنا بڑا صحرا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا عقل مبارک ہے، اور ساری مخلوق کی عقل ایک ذرہ ہے ریت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو چونکہ لوگوں پر حجت، دلیل، برہان اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بناتا ہے، اس لیے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو وہ اوصاف عطا کرتا ہے جو زمانے میں انہیں ممتاز کر دیا کرتے ہیں، وہ چاہے نسب ہو، وہ حسب ہو، وہ حسن ہو، وہ جمال ہو، وہ اخلاق ہو، وہ کردار ہو، یا ان کا زندگی گزارنے کا انداز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے ممتاز فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو دیکھیں، ان میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، اور وہ سب کے سب ایک خدا، ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے تھے، اسے ماننے والے تھے۔ انہی لوگوں میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، میرے خاندان کو بھی، میرے قبیلے کو بھی، یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں رضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اوصاف، کمالات انہیں اپنانے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ وہی کمالات ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو